ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اسے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی اور اس کی فرمائش تھی کہ اب وہ نانی کے گھر جائے۔ ماما ماما، ہمیں تو چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے نانوں کے گھر لے کے جائیں۔ مجھے تو ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ویسے بھی گھر میں رہ کے میں نے کیا کرنا ہے، وہاں جا کر میں ان سے باتیں کر لوں گی۔ وہاں جا کر تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے لے جائیں نا پلیز۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں لے جاؤں، لیکن تم وہاں جا کر بہت تنگ کرتی ہو، بہت ضد کرتی ہو، اپنی نانی ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اور جب یہاں آنے کا کہتی ہوں تو تم وہاں وہی ضد کرنا اور رونا شروع ہو جاتی ہو، تو میں نہیں لے کے جاؤں گی۔ ماما ماما، پکا وعدہ، اب بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی اور ضد بھی نہیں کروں گی۔ مہربانی کر کے مجھے لے جائیں نا۔ چڑیا مان جاتی ہے اور وہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ کل صبح اس کی نانوں گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اگلی صبح ہوتی ہے تو وہ نانوں گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ہم آ گئے نانو جی۔ ارے، مجھے تو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ تمہیں تو میں بہت یاد کرتی ہوں، تم دونوں کو ہی۔ جی ہاں، اسی لیے تو میں آپ سے ملنے آ گئی، لیکن ماما جان تو کہتی ہیں کہ بالکل بھی نہیں جانا نانوں کے گھر، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں۔ وہ کہتی رہتی ہے کہ پڑھو پڑھو، میں کہتی ہوں میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے نانوں گھر جانا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے ان سے ضد کی کہ وہ آپ کے گھر لے کر آئیں۔ ہاں بیٹا، پڑھائی تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تمہاری ماں تو بالکل ٹھیک کہتی ہے، جب تمہاری ماں چھوٹی تھی تو وہ بھی ایسے ہی ضد کرتی تھی، لیکن پھر میں نے اس کو سمجھایا تو اس کے بعد سے وہ تو پڑھائی میں بہت دلچسپی لیتی تھی، اور وہ جب پڑھ لکھ گئی تو وہ میرا بہت شکریہ ادا کرتی تھی۔ اس کو پڑھائی بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ ہاں ماں، مجھے پڑھائی بہت زیادہ پسند تھی اور ابھی بھی ہے، اسی وجہ سے اسے میں سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری بات پر کان تک نہیں دھرتی۔ اسے میں اس وجہ سے نہیں لے کر آتی کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ گئی ہے اور ہر پرندے کا گھر میں رہنا ہی ضروری ہے، اور میں نے سردیوں کے بندوبست کے لیے اپنے گھر کی مرمت بھی کروانی ہے۔ یہ ضدی نہیں ہے میری بیٹی، یہ بس تھوڑی سی شرارتی ہے، یہ سب کی لاڈلی ہے، اس وجہ سے شرارتیں کرتی ہے۔ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ تم زیادہ اسے نہ سمجھایا کرو، یہ ورنہ بچہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تم بس اس سے پیار پیار سے اس کو سمجھایا کرو، بالکل بھی نہ ڈانٹا کرو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نانی جان، میں بھی ماما کو یہی کہتی رہتی ہوں، مگر ماما تو میری بات ہی نہیں سنتی ہیں اور وہ مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہیں۔ رات کو تینوں بہت ہی زیادہ آرام سے سو گئے۔ اگلے دن چڑیا نے کہا کہ اب ہم گھر چلیں۔ ماں، اب میں چاہتی ہوں کہ اب میں واپس گھر چلی جاؤں، کیونکہ میں نے اس کی چھٹیوں کا کام بھی کروانا ہے اور گھر کی مرمت بھی کروانی ہے۔ یہ سن کر چڑیا کی بیٹی بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے نانوں گھر تھوڑی دیر اور رہنا ہے، میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، آپ لے کر نہیں آتے۔ بیٹا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ضد نہیں کرو گی اور نانوں گھر سے آرام سے آ جاؤ گی، تو تم آ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے کہا نہ آؤ۔ ہاں بیٹا، تمہیں جانا ہی ہوگا، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرے پاس تو نہیں رہنا، ہر مہمان آتا جاتا رہتا ہے۔ تم آرام سے جاؤ، پر من لگا کر پڑھو، کیونکہ جو انسان نہیں پڑھتا وہ معاشرے میں ترقی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟
نہیں چاہیں گے۔ نانو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ اپنی نانو کی بات سن کر اسے بہت ہی زیادہ نصیحت حاصل ہوئی اور اس نے آئندہ کے بعد اپنی ماں کو تنگ نہیں کیا اور دل